یہ مفتی اکمل صاحب ہیں، بچپن سے ہی ہم انہیں سنتے آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے تھے اور درس دیتے تھے، اور یہ فقہ حنفی کے عالم ہیں، یعنی حنفی عالم ہیں، اور یہ یعنی ان کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بھی حنفی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی حنفی ہو کر بیان کرنا ہوتا تھا، لیکن ابھی میرے سامنے ان کی ایک ایسی ویڈیو آئی ہے، جو ویڈیو آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے علمی کتابی باتیں کر دیں، انہوں نے بھی وہ باتیں کی ہیں جو صرف اور صرف توحید والے لوگ یعنی اہل حدیث کرتے ہیں، یا پھر علمی کتابی لوگ یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایگزیکٹ وہی باتیں کی ہیں اور انہوں نے توحید بیان کر دی ہے۔ آئیں سب سے پہلے نا ہم مل کے ان کا یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ کلپ دیکھنے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جب بندہ قرآن و سنت پہ آتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ میرا مسلک کیا ہے، وہ بس قرآن و سنت پر آ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے اب۔ ریکارڈ ہوتا ہے اسٹوڈیو کے اندر اور یہ سمندر پہ کھڑا ہو کر میں کر رہا ہوتا ہے، تم لوگ دیکھ کر ارے بھائی واہ واہ سبحان اللہ، کپڑے اڑ رہے ہیں، آواز بڑی سموتھ نکل رہی ہے۔ ریاکاری ہے، یہ حرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ وہ بڑے بڑے نعت خان ایسی کر رہے ہوتے ہیں، پیشہ ور قسم کے نعت خان۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ اصل میں دیندار طبقہ ڈر چکا ہے، وہ خوف زدہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں آئے گی ہم کچھ کریں گے تو، اور ان کا خوف ایک لحاظ سے بجا بھی ہے، اس لیے کہ ایک پیشہ ور نعت خان دولہا بن کر شیروانی سلوا کر اور بڑا زبردست امامہ اور چہرے پہ یہ کر یہاں لپسٹک لگا کے ہلکی پھلکی، تمہیں نہیں پتہ چلتا یہ لپسٹکیں لگاتے ہیں جب یہ اپنی لپسنگ کرواتے ہیں نا۔ یہ ریکارڈ ہوتا ہے اسٹوڈیو کے اندر اور یہ سمندر پہ کھڑا ہو کر میں کر رہا ہوتا ہے، تم لوگ دیکھ کر ارے بھائی واہ واہ سبحان اللہ، کپڑے اڑ رہے ہیں، آواز بڑی سموتھ نکل رہی ہے۔ ریاکاری ہے، یہ حرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ وہ بڑے بڑے نعت خان ایسی کر رہے ہوتے ہیں، پیشہ ور قسم کے نعت خان۔ یہ اگر نعت خان مسجد کے اندر آ جائے مسجد بھری ہوگی، اور اگر آپ کے امام صاحب اعلان کرتے ہیں درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، ہمارے پیٹ میں مروڑ اڑ جاتی ہے، ہم اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن خدا کی قسم مزہ تو اسی کا ہے، قوم بھاگ رہی ہو اور اس کو قابو میں کر کے سامنے بٹھاؤ اللہ رسول کے لیے، مزہ تو اسی کے اندر، اسی تبلیغ میں مزہ ہے۔ آپ ایک آواز دیں، لوگ آگے سامنے بیٹھ جائیں، اس میں کیا چیلنج ہے؟ مزہ تو اسی میں ہے۔ شیطان اپنا زور لگائے، نفس اپنا زور لگائے، مخلوق اپنا زور لگائے، دنیا ہمیں چیلنج دے اور ہم کہیں تم چاروں ایک طرف، انشاءاللہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے دین کی طرف ضرور مائل ہوں گے اور اسی زمانے میں مائل ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ او لیولز کرنے کے بعد عالم بنے، اکیڈمی میں پڑھاتے بھی ہیں، فلوئنسی سے انگلش بولتے ہیں۔ باہر کے اتنے سارے بورن بچے انگلش میں ان سے کورسز کر رہے ہیں۔ لوگ مائل ہیں دین کی طرف، ہمیں طریقہ آنا چاہیے، کم پر اکتفا نہ کریں، بڑا کام کریں۔ مجھے یہ مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر ایک بینر لگاؤ اس پہ لکھا ہو سالانہ نعت خوانی، کس کا بینر ہوگا؟ اہل سنت کا ہوگا نا بھائی، سنیوں کا ہوگا نا۔ 11ویں شریف کون؟ 12ویں شریف کون؟ ختم قادریہ۔ لیکن اگر درس قرآن کا لگا ہوگا تو دیانتداری سے بتاؤ کس کا ہوگا؟ درس حدیث کا بینر ہوگا کس کا ہوگا؟ اصلاح معاشرہ کا ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آپ کا دل گواہی دے گا وہ مخالفین کا ہوگا۔ ان کی چھوٹی سی مسجد بنتی ہے، اگلے دن ان کی اولیاء کی کلاسز آ جاتی ہیں، وہ درس نظامی سٹارٹ کر لیتے ہیں، بچے آپ کے ہوتے ہیں، والدین آپ کے ہوتے ہیں، اور فنڈ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ آپ کے بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، اور ہماری بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں۔ ہم نے اکتفا کر لیا چھوٹی چیز پر، حفظ ناظرہ، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، نماز سکھائی، ڈگری دی، جاؤ بیٹا بیڑا غرق کرو معاشرے کا۔ حافظ صاحب نکل گئے معاشرے کے اندر، اے بی سی آتی نہیں دین کی حافظ صاحب کو، اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھ کر ساری زندگی وہ اپنے حفظ کو کیش کر کے آخرت کے لیے تو کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے، سب یہیں پہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ وَغَرِقُوا جَمِيعًا آپ کے نبی نے فرمایا ہے، انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خوابوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے، اجتماعی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، مفتی اکمل صاحب بھی آہستہ آہستہ جو انسان ہے وہ توحید پر آ رہے ہیں،
آہستہ آہستہ قرآن و سنت پر آ رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 بچے او لیول کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے انگلش سیکھی ہے اور دنیاوی نالج بھی سیکھا ہے، تو وہ دین کو بہتر جو ہے نا وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور جیسے مفتی اکمل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے نعت خواں ہر جگہ موجود ہیں، کوئی بھی توحید کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی درس قرآن کی بات نہیں کرتا. جب بھی درس قرآن کا ذکر آتا ہے تو وہ کن کا ہوتا ہے؟ وہ مخالفین کا ہوتا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اہل حدیث لوگ یا پھر یہ علمی کتابی لوگ یا پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے والے یا توحید پرست لوگ جو ان سے ہیں نا وہی یہ کرتے ہیں، ہمارے مسلک میں یہ چیز نہیں ہو رہی. تو اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم لوگ بھی قرآن و سنت بیان کرنا شروع کرتے ہیں. میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں بھی ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی قرآن و سنت پر آ جائیں، اس سے آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ.